اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی نشست سے پہلے 3 خلفائے کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے حالات آپ سن چکے ہیں، اور آج کی نشست میں امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے حالات، ان کی زندگی کے بعض اہم واقعات آپ کو سنانا مقصود ہیں۔ بلا شک و شبہ اور بلا خوف تردید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء میں سب سے زیادہ مظلوم شخصیت سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی تھی، اور اس وقت کے سیاسی حالات اور بہت سی چیزیں ایسی جمع ہو گئی تھیں جنہوں نے یہ رنگ اختیار کر لیا کہ چاروں خلفائے کرام رضی اللہ عنہ میں سے یہ واحد شخصیت تھی جس پر ہر طرح کے الزامات کی بچھاڑ کی گئی، اور حتیٰ کہ ان کے اپنے دور خلافت میں ایک گروہ جو بہت بدبخت تھے ایسے بھی ہو گئے جنہوں نے ان کے منہ پر بھی اور ان کے پس پشت بھی انہیں کافر کہا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم جو سابقین اولین میں سے تھے، اور اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم کا ایک دور کسی حد تک گزر چکا تھا، اور بہت بڑے بڑے لوگ جو اسلام کے ستون گنے جاتے تھے دنیا سے تشریف لے جا چکے تھے، اور ان کے بعد ان سے ملنے والے اور ان کے قدردان اور جو گزر چکے تھے وہ ان کے قدردان ایک تنہا ذات حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کی رہ گئی تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد سیاسی حالات نے بڑی تیزی سے پلٹا کھایا، اور وہ لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور وہ لوگ جن پر اسلام جمع نہیں تھا بلکہ جذباتیت کو انہوں نے اسلام کا نام دیا، وہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی کی نہیں بلکہ اکابر صحابہ رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں بھی ان کی آراء، ان کے عقائد اور ان کی باتوں کا عزت احترام نہیں کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت میں جیسے کہ کل بھی عرض کیا گیا تھا، کوئی ایک صحابی رضی اللہ عنہ بھی شریک نہیں تھے۔ علماء نے اور محققین نے اس کی تصریح کی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون ناحق میں کوئی ایک صحابی رضی اللہ عنہ بھی شریک نہیں تھے۔ چنانچہ مولانا عبدالعلی صاحب جو بحر العلوم کہلاتے تھے اور لکھنؤ فرنگی محل سے تعلق تھا ان کا، رحمہ اللہ، فواتح الرحموت، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے جو مسلم الثبوت کی شرح ہے، اور بہت صراحت سے اور صحیح ترین چیز انہوں نے لکھی ہے، اور ان کی عبارت یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ امیر المومنین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قتل من اکبر الکبائر بدترین کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ تھا، فإنہ امام حق، اس لیے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یقیناً خلیفہ برحق تھے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی تھی، اور آپ نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مظلومیت کی حالت میں شہید کر دیے جائیں گے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنی پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں بسر کی، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے کوئی ایک شخص بھی ان کے قتل میں شریک نہیں تھا، اور قتل کا شرکت تو بہت دور کی بات ہے، ان میں سے کوئی ایک شخص بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے
کوئی ایک شخص بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل سے خوش اور راضی نہیں تھا، بلکہ جماعت من الفساق، یہ گناہگار لوگوں کی، فاسقوں کی ایک جماعت تھی، اور ان سب نے اکٹھے ہو کر کاللصوص چوروں کی طرح یہ حرکت کی، اور اچانک وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں داخل ہوئے، وفعلوا ما فعلوا، اور انہوں نے یہ بری حرکت کی جو انہوں نے کرنی تھی، وانکر الصحابہ، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے جس تک بھی یہ خبر پہنچی، جس نے بھی اس کو سنا، انہوں نے اس بات کو رد کیا اور اس برے فعل پر نکیر کی، جیسا کہ صحاح ستہ میں بھی یہ چیز ہے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل میں جو لوگ شریک ہوئے تھے یا جو لوگ اس پہ خوش اور راضی تھے وہ سب کے سب فاسق تھے، اور لیکن یاد رکھو کہ لم یکن فیہم واحد من الصحابۃ کما صرح بہ، کہ ان سب میں جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے تھے کوئی ایک صحابی رضی اللہ عنہ بھی شریک نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد پھر خلافت اس ہستی کے پاس آئی ہے جسے ہم حضرت امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور بلا شک و شبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ راشد تھے، چوتھے خلیفہ تھے، اور حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج السنہ میں بہت اچھا جملہ لکھا ہے۔ وہ منہاج السنہ میں یہ صاف لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ احق الناس بالخلافت فی زمنہ، اپنے زمانے میں بلا رائب، بلا شک و شبہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ خلافت کے مستحق تھے، اور یہ وہ حقیقت ہے جس کو تسلیم کرنے میں کسی ایک اہل علم میں سے کسی ایک عالم دین نے بھی اس کا انکار نہیں کی۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے۔ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور دوسرے اکابر علماء کا قول بھی ہے، کہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو چوتھا خلیفہ نہ مانے فہو اضل من حمار، تو وہ گدھے سے زیادہ بے وقوف ہے۔ جو اپنے گھر میں اس نے گدھا پالا ہوا ہے، اس گدھے سے زیادہ بے وقوف وہ آدمی ہے جو امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی چوتھی خلافت کا انکار کرے۔ اور امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ایک جملہ تو خطیب بغدادی نے اپنی تاریخ میں نقل کیا ہے، اور بہت عمدہ جملہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ خلافت نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو عزت نہیں دی، خلافت کی وجہ سے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی قدر و منزلت، ان کی عزت اور شرف میں اضافہ نہیں ہوا، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کو عزت دی، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کو شرف بخشا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت قبول فرما کر خلافت کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ مراد ان کی یہ تھی، اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ یقیناً خلیفہ برحق تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے ہیں ابتدائی دور سے ہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے رہے ہیں، اور جو بالکل ابتدائی مسلمان تھے ان میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا بھی نام آتا ہے۔ اختلاف اس میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کس نمبر پہ مسلمان ہوئے، تو یہ تو سب کہتے ہیں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد وہ مسلمان ہوئے ہیں، اور پھر اس کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مردوں میں سب سے پہلے بڑی عمر کے لوگوں میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھی، مسلمان ہوئے، اور عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے، اور بچوں میں جو کم عمر کے تھے سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے۔ اسی لیے بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر اس وقت 10 سال کی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے۔ ان کے والد کا نام ابو طالب تھا، اور فاطمہ بنت اسد ان کی والدہ کا نام تھا، اور فاطمہ بنت اسد کا جب انتقال ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شرف کی وجہ سے بھی اور ویسے تعلق رشتہ داری کی وجہ سے بھی ان کی قبر میں اترے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس قبر میں جا کر لیٹے ہیں اور اپنا کرتا بھی غالباً مرحمت فرمایا تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کے لیے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کی میت کو اتارنے میں حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی تھے۔ ان سب لوگوں کا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق، احترام، عزت اور محبت، یہ ایسے تاریخی حقائق ہیں جن کو تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں ہے۔ کچھ لوگ محض اپنے ذاتی مفادات کی خاطر لوگوں کو آپس میں لڑانے کے لیے، اور اس سے بھی بڑی بات، بلکہ سب سے بڑی بات یہ کہ پیسہ کمانے کے لیے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوسرے لوگوں کے اختلافات اور لڑائیاں اور ان چیزوں پہ اتنا دخل دیتے ہیں، اور مقصد صرف اتنا سا ہے کہ جتنا بڑھا چڑھا کر ان چیزوں کو پیش کریں گے اتنا ہی پیسہ ملے گا، اور لوگوں کو بے وقوف بنا کے ان کی جیبوں سے مال اینٹھا جائے گا، جبکہ حقیقتاً صورتحال ایسی نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا احترام سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کرتے رہے ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی سب کا عزت احترام کرتے رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ کا انتقال ہوا ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان کی والدہ کی قبر میں اترے ہیں میت کو اتارنے کے لیے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جنازہ پڑھایا۔ اگر ان لوگوں کے آپس کے تعلقات اچھے نہ ہوتے تو امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ جیسا بطل جلیل اور ایسا شجاع اور ایسا بہادر اور ایسا علم، تقوی اور مردانگی کا مجسم نمونہ کسی کو مسلح پہ کھڑا ہونے دیتا؟ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جنازہ پڑھایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنت اسد تھیں، اور ان کی اہلیہ فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھیں۔ اور اللہ تعالی کے انعامات میں سے ایک انعام سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ یہ بھی ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذمہ داری لے لی، اور ان بھائیوں کو حضرت ابو طالب کے ہاں اولاد زیادہ تھی اور اتنے وسائل اور اسباب نہیں تھے کہ سب بچوں کی پرورش ہو سکے، تو باقی بھائیوں نے کہا کہ ہم ان کے کچھ بچوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ جو بھائی تھے حضرت ابو طالب کے، انہوں نے جا کے اس بات کو کیا، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے بھی اور ایک اور بھی تھے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ، بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کفالت تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لے لی تھی، اور حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی کفالت حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے لے لی تھی۔ جعفر اور علی رضی اللہ عنہما دونوں آپس میں سگے بھائی تھے۔ پھر حضرت جعفر رہے ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے پاس، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے ہیں، یہاں تک کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر زیادہ ہو گئی اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی رہے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کا اسلام حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی کا مرہون منت تھا، وہی لے کے آئے تھے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کی رات کو حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی تھے جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر سلا کر گئے تھے اور حکم دیا تھا کہ وہ ٹھہرے رہیں یہاں تک کہ لوگوں کی امانتیں پہنچا دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ خود فرماتے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 3 دن تک مکہ مکرمہ میں رہا، لوگوں کے سامنے آتا جاتا تھا، ایک دن بھی غائب نہیں ہوا۔ یہ ان کی شجاعت کی، یہ ان کی بہادری کی دلیل ہے کہ جو لوگ درپے تھے خون کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور اس رات کو انہوں نے چھاپا بھی مارا، تلواریں بھی نکال لیں، سب کچھ ہوا، انہی دشمنوں کے درمیان امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ چلتے پھرتے رہے یہاں تک کہ وہ ہجرت کر گئے، اور ہجرت کر کے وہ پہنچے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کلثوم ابن حدم کے مکان میں، جہاں ان دنوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہرے ہوئے تھے، اور راتوں کو علی رضی اللہ عنہ چلتے تھے اور دن کو چھپتے تھے، اور مدینہ منورہ پہنچنے میں پاؤں بالکل ان کے پھٹ گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا کہ علی رضی اللہ عنہ آئے ہیں،
اور وہ اتنے پاؤں سے معذور ہو گئے ہیں کہ چل نہیں سکتے. حدیث کی کتابوں میں آیا ہے اور الکامل میں ابن اسیر نے بھی لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود اس مکان پہ تشریف لے گئے جہاں یا کمرے میں جہاں یہ ٹھہرے ہوئے تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گلے انہیں لگایا اور ان کو بوسہ بھی دیا، اور ان کے پاؤں مبارک کے ورم جب دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہہ پڑے، اور آپ نے اپنا لعاب مبارک ان کے دونوں پاؤں پر لگایا، اپنا دست مبارک بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاؤں پر پھیرا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اس کے بعد سے مجھے کبھی پاؤں میں تکلیف نہیں ہوئی. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معاملات بڑے عجیب تھے. ایک تو ان کے پاؤں مبارک پہ ہاتھ جو پھیرا تھا اس سے ان کے پاؤں کو کبھی تکلیف نہیں ہوئی. ایک ان کی آنکھیں آ گئی تھیں اور آنکھوں میں تکلیف جو شروع ہو گئی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں لگا دیا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پھر آنکھیں کبھی دکھنے پہ نہیں آئیں. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ گرمیوں میں سردیوں کی طرح کا لباس پہنتے تھے، بہت پتلا باریک، اور اسی طرح کوئی لباس بھی مل جاتا تھا تو سردیوں میں گرمی والا لباس پہن لیتے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو ٹھنڈک اور گرمی ان دونوں کا احساس نہیں ہوتا، تو انہوں نے کہا ایک مرتبہ مجھے سخت سردی لگ رہی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا فرما دی کہ اللہ اسے سردی اور گرمی کے اثر سے محفوظ رکھ، اور اس کے بعد مجھے کبھی سردی گرمی کا احساس نہیں ہوا، اس لیے میں جو بھی لباس مل جائے پہنتا ہوں، کچھ تکلف نہیں کرتا. مستدرک حاکم میں یہ بات آئی. اور پھر یہاں تک کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا انتخاب ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے یہ کہا کہ میں نے تمہارا نکاح اپنے اہل بیت میں سے سب سے بہترین انسان سے کیا، اور پھر انہیں دعائیں بھی دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی میں بھی حصہ لیا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بعض روایات میں غزوہ احد کے پہلے ہے لیکن غزوہ احد کے بعد ہوا تھا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی عمر اس وقت 15.5 برس کی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی عمر بھی تقریباً 21.5 برس کی تھی. شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس جگہ پر تردد کا اظہار کیا ہے، یعنی احد کے بارے میں، کہ اس غزوے سے پہلے نکاح ہوا ہے یا اس غزوے سے بعد میں ہوا ہے، لیکن صحیح ترین بات پھر یہ لکھی گئی ہے کہ اس غزوے سے ان کا نکاح پہلے ہوا تھا. اور بڑی دلیل یہ دی ہے کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت جو ہے وہ شعبان میں، اور ایک قول کے مطابق رمضان 3 ہجری میں ہو گئی تھی، اس لیے غزوہ جو احد کا ہے وہ رمضان کے بعد پیش آیا. تو رمضان سے پہلے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی ولادت اس کی دلیل ہے کہ یہ نکاح تو اس سے بھی کہیں پہلے ہو چکا تھا. بہرحال یہ تاریخی چیزیں ہیں اور اس کی تحقیق بھی کی گئی ہے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ حاضر ہوتے رہے ہیں، اور معاشی طور پر حالات بڑی سختی کے تھے، بڑی تنگی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں ان لوگوں کو تسلی بھی دی اور انہیں پڑھنے کے لیے وظیفہ بھی بتلایا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کہتی ہیں کہ جب میرا نکاح فاطمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب میرا نکاح علی رضی اللہ عنہ سے ہوا تو میرے اور ان کے پاس ایک دمبے کی کھال کے علاوہ کوئی بستر نہیں تھا، اور رات کو ہم اسی پہ سو جاتے تھے، اور دن کو اٹھ کے اسی میں بکریوں کو چارہ ڈال دیتی تھی. بکری تھی اور اس بکری کا چارہ اسی پہ پڑتا تھا. طبرانی نے اپنی صحیح سند سے نقل کیا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ایک دن، اور آپ نے فرمایا میرے بچے کہاں ہیں، یعنی حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو پوچھا. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ آج ہم لوگ صبح اٹھے تو گھر میں کوئی ایک دانہ بھی ایسا نہیں تھا جسے کوئی چکھ سکے. تو ان بچوں کے والد نے کہا کہ میں دونوں کو باہر لے جاتا ہوں، اگر گھر پہ رہیں گے تو روئیں گے، اور تمہارے پاس کھلانے کو کچھ ہے نہیں کہ انہیں خاموش کر دو. چنانچہ فلاں یہودی کی طرف چلے گئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے تو دیکھا ان کے دونوں نواسے ایک سراہی سے کھیل رہے تھے، اور ان کے سامنے ردی کھجوروں کا ایک ڈھیر تھا. کھجوریں جیسے آدھی ہوتی ہیں، کٹی ہوئی ہوتی ہیں،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اب گھر لے جاؤ بچوں کو، دھوپ زیادہ ہو گئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صبح سے گھر میں ایک دانہ بھی ان بچوں کے لیے نہیں ہے جو کھلایا جا سکے، تو اگر آپ یہاں تشریف رکھیں تو میں فاطمہ کے لیے بھی کچھ کھجور جمع کر لوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور علی رضی اللہ عنہ نے وہی جو بچے ہوئے ردی کھجور تھے انہیں ایک کپڑے میں باندھا اور پھر بچوں کو گود میں لیا اور گھر لے آئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسی روایات نقل کی ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ چکی پیستے پیستے پریشان ہو گئیں اور انہیں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے ہیں، اور انہوں نے تمنا کا اظہار کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی اور فاطمہ رضی اللہ عنہما دونوں سے کہا کہ تم رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اور یہ تمہیں تمہارے خادم، غلام اور نوکر سے زیادہ نفع کی چیز میں بتا رہا ہوں۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس حدیث پہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ تھا کہ تمہاری قوت اور صحت آخر تک برقرار رہے گی اور تمہیں کسی کی خدمت کی ضرورت ہی پیش نہیں آئے گی، تم ایسے ہی دنیا سے چلے جاؤ گے۔ اور یہی بات ہو کر بھی رہی کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا بھی انتقال اسی حالت میں ہوا کہ کسی خادمہ کی پھر ضرورت انہیں نہیں تھی سوائے اس کے کہ بیماری تھی، یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت جو ہوئی ہے تو اس میں لوگوں نے ان کی مدد کی، وگرنہ وہ بالکل ٹھیک ٹھاک آخر تک رہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راحت رسانی کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خود بھی محنت کی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں بھی فاقہ تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہوا تو وہ مزدوری کی تلاش میں گھر سے نکلے کہ اتنا تو مل جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک ختم ہو جائے، اور ایک یہودی کے باغ میں پہنچے اور پانی نکالنے کا کام انہوں نے کیا، اور 17 ڈول حضرت علی رضی اللہ عنہ نکالے، اور اس کا عوض معاوضہ انہوں نے 17 کھجوریں اس یہودی سے لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیں۔ اور آپ نے اجوا کھجوریں لائے تھے تو آپ نے پوچھا ابو الحسن یہ کہاں سے لائے ہو؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے عرض کیا کہ مجھے آج پتا چلا کہ آپ کے ہاں فاقہ ہے، تو مجھے آپ کی محبت نے اس پہ آمادہ کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عجیب جواب دیا، یہ جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے کرتے ہیں نا، انہیں اس جواب سے سبق سیکھنا چاہیے۔ جو ان کی محبت کے دعوے کرتے ہیں اور جن کے لباس ہزاروں روپے سے کم کے نہیں ہوتے اور جن کی گاڑیاں لاکھوں روپے سے کم کی نہیں ہوتی اور جن کی تقریروں کے معاوضے 10-10, 20-20 اور 50-50 ہزار اور لاکھ روپیہ جن کی تقریروں پہ دیا جاتا ہے، انہیں اس جواب پہ غور کرنا چاہیے۔ کنز الاموال میں یہ روایت آئی ہے اور بھی بہت سی جگہوں پہ کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ نے پوچھا کہ علی یہ کہاں سے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ کی محبت کی وجہ سے میں ایک یہودی کے ہاں میں نے نوکری کی اور اس سے لے کے آیا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا ایسا کوئی شخص نہیں ہے جس پر غربت اتنی تیزی سے نہ آ جائے جیسے سیلاب کا پانی اپنے رخ پر تیزی سے بہتا ہے، اور جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے اسے چاہیے کہ مصیبتوں سے اپنے بچاؤ کے لیے ایک بڑی چھتری بنا لے، جھول بنا لے۔ ایک تو ہوتا ہے نا جھولی دامن، ایک ہوتا ہے جھول، بہت بڑا جھول فرمایا مصیبتوں سے بچنے کے لیے بنا لے، جسے مجھ سے محبت ہے مصیبتیں اس کا رخ کریں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا تعلق تھا اور آپ نے وہ کھجوریں رکھی۔ اسی طرح سے فاطمہ رضی اللہ عنہا کے پاس آپ تشریف لے گئے اپنی صاحبزادی کے پاس، اور آپ نے ایک دن پوچھا کہ علی کہاں؟ انہوں نے عرض کیا کہ مجھ سے کچھ بات چیت ہو گئی تھی اور علی جا کے مسجد میں لیٹ گئے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے تو دیکھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کمر پہ مٹی لگ گئی ہے اور چادر اوڑھ کے لیٹے ہیں، تو آپ نے اپنے دست مبارک سے وہ مٹی صاف کی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے جسم سے، اور صحیح بخاری میں آیا ہے کہ 2 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجلس یا ابا تراب، ابو تراب مٹی والا اٹھ کے بیٹھ جائے، مٹی والا اٹھ کے بیٹھ جائے۔ اسی لیے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے تھے
کہ ہمارے والد کو علی کی بجائے جو ابو تراب کہتا تھا تو وہ زیادہ خوش ہوتے تھے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ لقب دیا تھا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ان 3 آدمیوں میں سے ہیں جو سب سے پہلے اترے ہیں معرکہ بدر میں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے مقابل میں آنے والوں کا کام تمام کر دیا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی تھے جنہوں نے جنگ بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم اٹھایا تھا، اور غزوہ بدر کے موقع پہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار جس کا نام ذوالفقار تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں دے دی تھی، اور جب جنگ بدر ختم ہوئی ہے تو یہ ذوالفقار ہمیشہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دے دی تھی. غزوہ احد میں بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی کارنامے قابل ذکر تھے. بہت سی چیزیں ہیں، مگر ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سہارا دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں سے جب خون بہہ رہا تھا تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زخموں کو ان سے پوچھا گیا کون دھو رہا تھا، پانی کون ڈال رہا تھا، کیا دوا دی گئی تھی، تو انہوں نے کہا مجھے یہ سب یاد ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ آ گئی تھیں اور وہ انہوں نے اپنے والد کے زخموں کو دھویا تھا، اور علی اپنی ڈھال میں پانی لا کر دے رہے تھے. اور جب فاطمہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ والد کے جسم مبارک سے یہ خون رکنے والا نہیں بلکہ تیز ہو رہا ہے، تو ایک چٹائی تھی، اس کا ایک کنارہ نوچ کے انہوں نے اسے جلایا اور پھر وہ جو راکھ تھی اور جو حصہ جو چیز بنی تھی مٹی کی طرح کی، اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک سر مبارک کے اس حصے میں لگایا جہاں سے خون بہ رہا تھا، اور پھر وہ خون رک گیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد کے بعد بھی باقی غزوات میں بھی شرکت کی ہے. غزوہ خندق میں اور غزوہ احزاب میں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جس سے مقابلہ کیا تھا وہ 1000 کے آدمیوں کے برابر سمجھا جاتا تھا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کو اپنے مقابلے میں آنے کی دعوت بھی دی تھی. عمر اس کا نام تھا، اور عمر بن عبد ود اس نے یہ چیلنج دیا کہ میں یبارز کون ہے جو میرے مقابلے میں آنے کی ہمت رکھتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نکلے، انہوں نے کہا تم نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ قریش کے کسی آدمی نے تمہیں 2 چیزوں کے متعلق کہا تو تم ایک ضرور مانو گے. اس نے کہا ہاں میں نے مکہ میں وعدہ کیا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا ان 2 چیزوں میں سے ایک یعنی اسلام کی میں دعوت دیتا ہوں. عمر بولا اور اس نے کہا مجھے ضرورت نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا پھر دوسری چیز پہ آ جاؤ تو میرے ساتھ مقابلہ کر لو. تو اس نے کہا میرے بھتیجے تم اپنے آپ کو دیکھو اور میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا لیکن اللہ کی قسم میں ضرور چاہتا ہوں کہ تمہیں قتل کروں. یہ اس نے سنا اور اسے ایک جوش سا آ گیا اور اسے اپنے گھوڑے کو مارا اور گھوڑے کے چہرے پر تلوار ماری، ایک ضرب لگائی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں کھڑا ہو گیا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تلوار جب اس کے سر پر ماری ہے تو اس کے سر اور خود کو چاک کرتے ہوئے سینے تک یا گردن تک اس کے اتر گئی. اور یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے انتہائی کارناموں میں سے. حدیبیہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا حال طاری ہو گیا تھا کہ جب آپ نے کہا کہ یہ کاٹ دو میرا نام تو حضرت علی رضی اللہ عنہ ادب کی وجہ سے کاٹ نہیں سکے، مٹا نہیں سکے. پھر غزوہ خیبر میں تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کمالات کا مظاہرہ کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک جگہ کا علم بھی دیا تھا اور وہیں پر یہ فرمایا تھا کہ علی اگر تمہارے ہاتھ کوئی مسلمان ہو جائے تو پھر دیکھو خیر منہم النعام، تمہارے لیے یہ سرخ اونٹوں سے کہیں زیادہ عزیز، کہیں زیادہ بڑی چیز. حضرت علی رضی اللہ عنہ خیبر کے بعض قلعوں کے فاتح تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں کی فتح میں بھی انہیں اپنے ساتھ رکھا. پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لیے بڑے بڑے تسلی آمیز کلمات تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ تبوک پر گئے ہیں تو یہ یاد رکھنا چاہیے کہ کس کو اپنے پیچھے چھوڑ کے گئے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنا قائم مقام بنا کر گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول مدینہ منورہ میں بچے، عورتیں اور منافق ہی رہ گئے ہیں، تو مجھے کہاں آپ چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا بالکل نہیں علی،
تم میرے بعد رہو اور تمہارا رہنا تمہاری میرے ساتھ ایسی ہے جیسے حضرت ہارون رہ گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نیابت میں. ہاں میرے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ الفاظ صحیح بخاری میں آئے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی غیر موجودگی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اپنا قائم مقام بنانا، یہ وہ سنت ہے جس کی پیروی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ہمیشہ کی ہے. جب بھی وہ مدینہ منورہ سے باہر گئے ہیں، بیت المقدس کی فتح میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے تھے نا، مقدس کی فتح میں چابی لینے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ گئے تھے نا، اور بھی بعض مواقع پر، تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس طرح بھی اپنا قائم مقام بنا کر جاتے رہے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا قائم مقام بنایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے زیادہ سنت کا اتباع کسے نصیب ہوگا؟ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت بھی موجود رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجہیز و تکفین میں بھی رہے ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف بڑی، اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی امامت جب قائم ہوئی ہے تو ایک دن ایسا بھی تھا جب آپ نے تکلیف میں کمی محسوس کی اور 2 آدمیوں کے سہارے آپ تشریف لائے ہیں مسجد نبوی میں، اور یہ 2 آدمی جن کے کندھوں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ رکھا تھا، یہ حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی تھے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے بھی ساتھ رہے ہیں ان کے دور خلافت میں بھی، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو بڑا اعتماد تھا امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ پہ، اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو تو ویسے بھی اہل بیت کرام رضی اللہ عنہم سے بڑی محبت تھی، بڑا تعلق تھا. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خود حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سے بڑا تعلق تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ ہی نے بیعت فرمائی تھی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت پر، اور پھر لوگوں نے یہ چاہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ خلافت کے لیے کچھ بات چیت کریں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے صاف کہہ دیا، انہوں نے کہا خبردار ایسی بات آئندہ زبان پر نہ لانا، اور نکاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس طریقے پر چھوڑ کر گئے ہیں اس دین کی بقا ہمیں سب نسبتوں سے زیادہ عزیز ہے. اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی خلافت میں پورا ان کے ساتھ تعاون کیا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ ذوالقصہ کے لیے تیار ہوئے. واقعہ یہ ہوا تھا کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اپنے زمانے میں مرتدین سے جنگ کرنا چاہتے تھے، اور چاہتے تھے کہ جو مرتد ہو گئے ہیں ان کے خلاف جو فوج بھیجی جائے اس کی قیادت وہ خود کریں. اور اسی لیے مدینہ منورہ سے کچھ ہی فاصلے پر ذوالقصہ ایک جگہ تھی، وہاں جانے کے لیے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خود تیار ہوئے اور اپنی اونٹنی پر بیٹھ کے، اور کسی کی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نہیں سنی اور چاہتے تھے فوج لے کے خود جائیں. تو آخری آدمی جس نے انہیں روکا ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ. البدایہ والنہایہ میں آیا ہے تاریخ میں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور انہوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی اونٹنی کی مہار پکڑ لی، اور انہوں نے کہا کہ خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کدھر جا رہے ہیں؟ پھر انہوں نے کہا کہ میں آپ سے وہی بات عرض کروں گا جو احد کے موقع پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے فرمایا تھا کہ اپنی تلوار ابوبکر نیام میں ڈال لو، اور تمہیں کچھ ہو گیا تو یہ جدائی کا صدمہ ہم سب کو دیکھنا پڑے گا اور مدینہ منورہ واپس جاؤ. اور علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم ابوبکر اگر کوئی مصیبت آپ پر آ گئی تو یہ اسلام کا شیرازہ ہمیشہ کے لیے بکھر جائے گا، پھر اسلام قائم نہیں ہو سکے گا، حکومت نہیں جم سکے گی. تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ واپس ہو گئے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یہ معاملہ بہت لوگوں نے روایت کیا ہے. حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی عزت اور احترام کیا اور ان کی بات کی. اسی طرح امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کمر میں درد تکلیف شروع ہو گئی تو ہم نے اپنے دادا کو دیکھا، یعنی مراد یہ تھی کہ روات جو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنا ہاتھ انہوں نے آگ رکھ لی تھی پاس انگیٹھی یا کسی چیز میں، اور آگ سے گرم کر کے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی کمر میں لگاتے رہے اور ٹکور کرتے رہے اور سیکتے رہے
یہ وہ چیز تھی جو اللہ نے فرمائی ہے کہ محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ، اور جو ان کے ساتھ ہیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، اشداء علی الکفار، کافروں کے مقابلے میں بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور آپس میں بڑے نرم دل ہیں، بہت زیادہ ایک دوسرے پر مہربان ہیں۔ یہ وہ چیز تھی جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی تھی کہ وہ حضرت بکر رضی اللہ عنہ کی اتنی قدر کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معاملہ ہمیشہ تعاون کا رہا ہے۔ صدقے کے اونٹ آ گئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سامنے کھڑے ہوئے اور یہ دونوں حضرات اونٹوں کو دیکھ رہے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ لکھوا رہے تھے، دھوپ میں کھڑے تھے امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ، سخت گرمی تھی، اور انہوں نے صدقے میں آئے ہوئے اونٹوں کا شمار کیا، پھر ان کے رنگ لکھوائے، پھر ان کے دانت دیکھے تاکہ اونٹوں کی عمریں معلوم ہو۔ تو اس موقع پہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کہا کہ وہ جو قرآن میں آیا ہے نا کہ ان خیر من استاجرت القوی الامین، کہ سب سے اچھا آدمی جو کام کرنے والا ہو سکتا ہے وہ قوی بھی ہو اور امین بھی۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا ھذا القوی الامین، یہ عمر ہیں، انہیں قوی اور امین کہا جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کے دل میں اور ظاہر عمل میں اتنا احترام تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھی یہی حال تھا۔ انہوں نے کس موقع پر نہیں قدر کی، ہر مرتبہ فرماتے رہے بڑے بڑے جملے۔ مثلا انہوں نے کہا ایک معاملے میں لولا علی لہلک عمر، اگر علی کی رائے نہ ہوتی تو عمر تو ہلاک ہو جاتا۔ ایک مرتبہ فرمایا قضیۃ ولا ابا حسن لہا، افسوس اتنا مشکل مسئلہ، پیچیدہ مسئلہ پیش آ گیا ہے اور حسن کے والد نہیں ہے، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں ہے۔ بیت المقدس میں گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اپنا قائم مقام حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بنا کے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی صاحبزادی ام کلثوم کا نکاح سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے کیا۔ یہ سب باتیں ان کے آپس کے محبت کی تھیں، تعلقات کی تھیں، اور ایک دوسرے کے ادب اور احترام کی تھی، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد پھر سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی خلافت منعقد ہوئی، مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنی خلافت میں بہت چیزیں دیکھنی پڑی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ علی، جس طرح میں قرآن کے نازل ہونے پر کافروں سے لڑتا رہا ہوں، اسی طرح تم بھی لڑو گے ایک ایسی قوم سے جو قرآن پاک کی تفسیر میں غلطی کریں گے، سمجھنے میں غلطی کریں گے، تمہیں ان سے لڑنا پڑے گا۔ اور وہ یقیناً خارجیوں کی جماعت تھی جن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ لڑے تھے۔ یاد رکھنا چاہیے 3 گروہ تھے جن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ کی ہے۔ سب سے پہلے جمل والے تھے، اونٹ والے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا تھیں، طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ تھے، ان کے بارے میں ابھی بات کرتے ہیں۔ اور اس جماعت کے قائدین کو اپنی اجتہادی غلطی پر بر وقت تنبہ ہو گیا، انہوں نے اپنے موقف سے رجوع بھی کر لیا، اور یہی صدیقین کی شان ہے، یہی اللہ کے اچھے بندوں کی شان ہے کہ انہوں نے اپنی غلطی سے رجوع بھی کیا۔ ایک تو یہ جماعت تھی، دوسری جماعت وہ تھی جو شام والے تھے اور وہ باغی حضرات تھے، سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ ان کی قیادت کر رہے تھے، اور وہ لوگ تھے جن سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جنگ کرنے کی نوبت پیش آئی ہے۔ اور تیسری جماعت وہ گمراہ تھے، خارجی، جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کافر قرار دیا، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان سے جنگ کی ہے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرۃ العینین میں بہت اچھی عبارت لکھی ہے، ہم انہی کی عبارت آپ کو پڑھ کے سناتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے قرۃ العینین فی تفضیل الشیخین ایک کتاب لکھی ہے، اور شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ بندے کا اعتماد صحیح احادیث پر ہے۔ اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ناقصین، قاسطین اور مارقین، ان 3 سے جنگ کریں، ناقصین، قاسطین اور مارقین۔ اور اس روایت کو حاکم نے نقل کیا ہے مستدرک میں، اور حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کی بھی روایت یہ آئی ہے۔ سو ناقصین، قاسطین اور مارقین کے الفاظ جو اس وصف کو ظاہر کرتے ہیں
بتاتے ہیں کہ ان کے ساتھ جنگ کرنا مباح تھی، اور یہ دلیل ہے اس کی کہ یہ قتال حق تھا۔ اور پھر ازالۃ الخفا میں بھی شاہ صاحب نے لکھا، شاہ صاحب کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہ قریش سے تمہارے جھگڑے ہوں گے اور 3 جماعتیں تمہیں دیکھنی پڑیں گی، ایک ناقصین، ایک مارقین اور ایک قاسطین، تینوں کے ساتھ جنگ ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا کہ مارقین ایسے ہوں گے جن میں سے ایک شخص کا ہاتھ ایسا ہوگا کہ وہ لجلجا گوشت ہوگا۔ یہ کون تھے ناقصین، قاسطین اور مارقین؟ تینوں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ جنگ کی۔ قرۃ العینین کے حاشیے میں آیا ہے کہ ناقصین نقصہ سے ہے، اور نقصہ کے معنی عہد توڑنے کے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بیعت کی اور پھر بیعت توڑ کر جنگ شروع کر دی، اور یہ وہ ہیں جو جمل والے ہیں، ابھی ان کی بات کرتے ہیں جنگ جمل کی۔ اور قاسطین سے مراد شام والے ہیں جو باغی ہو گئے تھے، اور مارقین سے مراد خارجی ہیں۔ اب یہ جو ناقصین تھے جمل والے، بلکہ سب سے پہلے تو یہ جو مارقین تھے یہ گمراہ تھے سارے کے سارے خارجی، اور ان کو دین کے نام پہ ایسا جوش اور جذبہ تھا کہ اپنے علاوہ کسی کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں تھے۔ یاد رکھیے، جو شخص اور جو جماعت یہ سمجھتی ہے کہ حق صرف انہی کے پاس ہے اور کوئی بھی حق پر نہیں ہے، وہ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ حق دائر ہے، حق پھیلا ہوا ہے۔ کوئی بھی شخص اگر اپنے بزرگوں کے متعلق یہ تصور کرنے لگے کہ وہ سارے معصوم عن الخطا تھے تو وہ یقیناً گمراہی میں آ جائے گا۔ اس لیے یہ خارجین جو تھے یہ تو بہت زیادہ حد سے بگڑے ہوئے تھے، اور یہ خارجی اپنے علاوہ کسی کو مسلمان سمجھتے ہی نہیں تھے۔ یہ خارجی ہیں جو بات بات پر دوسروں کو کافر قرار دیتے تھے، یہ خارجی ہیں جو لوگوں کا ناحق قتل کرتے ہیں، یہ خارجی ہیں جو دین کے نام پر فتنے اور فساد پھیلاتے ہیں۔ ان خارجیوں کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ علی تم ان سے لڑو گے، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ ان میں سے ایک آدمی ایسا ہوگا جس کا ہاتھ لجلجا ہوگا، نرم گوشت جیسا اس کا ہاتھ ہوگا۔ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب 4000 کے قریب خارجیوں کو قتل کیا تو آپ نے کہا دیکھو اس میں وہ لاش ہوگی یقیناً، اور وہ لاشوں کے ملبے سے وہ لاش نکالی گئی۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ جب اس کو دیکھا اس کا ہاتھ ایسا تھا تو وہ خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پہلے ہی بتا دی تھی، اور انہوں نے فرمایا تھا کہ میں ایک ایسے شخص کو قتل کروں گا۔ یہ وہ چیز تھی جو پیش آئی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے یہ صحیح کیا، اور ہاں وہ اس سے بلند و بالا تھے کہ کوئی آدمی ان کی تصدیق کرے۔ اللہ نے بڑا علم دیا تھا، مجتہد تھے، اجتہاد کا حق رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اگر اجتہاد کا حق نہیں رکھتے تھے تو پھر کوئی بھی مجتہد نہیں تھا۔ اللہ کے بندے دنیا سے بے رغبت، اللہ کے ساتھ تعلق، عبادت میں خدا کے سامنے جھکے ہوئے سیدنا علی رضی اللہ عنہ بے مثال آدمی تھے اپنے دور کے۔ تو ایک تو یہ تھے خارجی جن سے انہوں نے جنگ کی اور انہیں مارا۔ اسی لیے قرۃ العینین میں شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے صاف صاف لکھا ہے کہ اشاعرہ کا یہ مذہب ہے، یہ طریقہ اور یہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت مہاجرین اور انصار صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بیعت کے بعد منعقد ہوئی تھی۔ اور لکھتے ہیں کہ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما کا خروج کرنا اس بنا پر تھا کہ وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے منکر نہیں تھے بلکہ اقرار کرنے والے تھے۔ ہاں البتہ اس بات کا تھا کہ جلدی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خون کا قصاص کیا جائے، اتنی بات تھی۔ حضرت طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ جو آئے ہیں اس وجہ سے نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی بیعت حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اپنے حلق سے اتار دی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت کی تھی انہوں نے اور اپنی بیعت پر قائم تھے۔ شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خارجین تو ہو گئے ایک، یہ دوسری جماعت کا ہم ذکر کر رہے ہیں ناقصین کا، کہ جنہوں نے بیعت توڑ دی یعنی بیعت خلاف کیا۔ حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، ان کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ازالۃ الخفا میں لکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں
کہ ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ایسے کلمات آئے ہیں، صحیح روایات میں آئے ہیں کہ انہوں نے اپنی اپنی رائے سے رجوع کیا۔ چنانچہ ابن شیبہ کی روایت میں آیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں کہ کاش میں ایک ہری بھری ٹہنی ہوتی کسی درخت کی اور میں اس ہنگامے میں نہ گئی ہوتی، اور جب اس ہنگامے کا ذکر آتا تھا تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بے اختیار اتنا رو دیتی تھی کہ ان کا دوپٹہ آنسوؤں سے تر ہو جاتا۔ متعدد طریقوں پر یہ مروی ہے، یہ پھر عبارت شاہ صاحب کی پڑھتے ہیں۔ انہوں نے لکھا ہے کہ متعدد طریقوں پہ یہ روایت آئی ہے کہ جنگ جمل کے دن جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں حضرت زبیر رضی اللہ عنہ آئے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کا زبیر میں تمہیں اللہ کی قسم دے کے کہتا ہوں تمہیں یاد ہے جس دن ہم دونوں وہ دن جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ گئے تھے اور میں تمہارے کان میں کوئی بات کہہ رہا تھا تو آپ نے مجھ سے پوچھا کہ علی زبیر کے کان میں کیا بات کر رہے ہو، اور پھر آپ نے فرمایا تھا کہ خدا کی قسم ایک ایسا دن آئے گا جب یہ اور تم ایک دوسرے کے مقابلے میں آ جاؤ گے اور تمہارے بارے میں یہ لوگ غلطی کرنے والے ہوں گے۔ راوی کہتا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جب یہ حدیث نے یاد دلائی تو یہ سنتے ہی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے گھوڑے اپنے کے منہ پہ چابک مارا اور فوراً پلٹ گئے میدان جنگ سے۔ یہ صحیح ترین روایات میں آیا ہے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے جنگ سے یعنی کوئی اپنے موقف سے ہٹ کے، ان کو ابن جرموز نے شہید کیا تھا۔ اور جمل کے دن مروان نے حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے گھٹنے میں، شاہ صاحب لکھتے ہیں کہ ایسا تیر مارا کہ خون جاری ہوا اور بہنے لگا، اور جب حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ خون پر ہاتھ رکھتے تو رک جاتا اور چھوڑتے تو پھر وہ بہنا شروع کر دیتا۔ یہ کیفیت دیکھ کر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تیر اللہ کی طرف سے ہی آیا ہے، شہادت کا تیر ہے۔ اور مستدرک کے حاکم کی روایت میں آیا ہے کہ جنگ جمل میں سور کہتے ہیں کہ میرا گزر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے ہوا تو ابھی زندگی کی کچھ رمق باقی تھی۔ انہوں نے کہا کون ہو؟ تو میں نے کہا من اصحاب امیر المومنین علی، میں امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ کے دوستوں میں سے، ان کے ساتھیوں میں سے ہوں۔ تو انہوں نے کہا سور ہاتھ بڑھاؤ۔ میں نے ہاتھ بڑھایا، ہاتھ پھیلایا تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں تم سے بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور پھر انہوں نے کہا کہ میں بیعت کرتا ہوں علی رضی اللہ عنہ کی تمہارے ہاتھ پر، اور اس کے بعد حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی جان نکل گئی، روح پرواز کر گئی، اور میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جا کے یہ قصہ سنایا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فوراً اللہ اکبر کہا اور ان کا تم نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا تھا، اور اللہ نے بھی نہیں چاہا کہ جب تک طلحہ کی گردن میں میری بیعت کا کلادہ نہ ہو، جب تک طلحہ کی گردن میری بیعت میں نہ آئے اس وقت تک وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ یہ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ پر اللہ نے کرم کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کے لیے انہوں نے بیعت فرمائی، اور پھر حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی ہے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ یہ سارے لوگ ایک دوسرے کے ہم پلہ اور ہم اثر تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حالات نے بہت مقدر کر دیا تھا، اور فوج میں ان کے اپنے بہت بے راہ روی شروع ہو گئی، عراق سے مخالفت شروع ہو گئی، اور سب سے زیادہ جو دکھ کی چیزیں تھیں وہ انہیں دیکھنی پڑیں۔ لوگوں نے انہیں کافر کہنا شروع کر دیا، حالات اتنے بگڑ گئے تھے، دنیا سے سب سے زیادہ بے رغبت تھے۔ ابن کثیر نے بڑی اچھی عبارت البدایہ والنہایہ میں لکھی ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ عراق کے امیر علی ابن ابی طالب اس زمانے میں روئے زمین پر بسنے والے سب انسانوں میں سب سے اعلیٰ اور افضل تھے، سب سے زیادہ اللہ کے عبادت گزار بندے، سب سے زیادہ دنیا سے بے رغبت، سب سے زیادہ علم والے، سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والے، اور لوگوں نے ان کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا اور ان کے دوست ان سے الگ ہو گئے، یہاں تک کہ امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ خود اپنی زندگی سے تنگ آ گئے، اکتا گئے اور موت کی تمنا کرنے لگے، اور کبھی کبھی اپنی داڑھی مبارک کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ یہ میری داڑھی اس کے یعنی اپنے سر کی طرف اشارہ کر کے کہتے تھے کہ اس کے خون سے رنگ دی جائے گی، اور بالآخر یہ ہو کے ہی رہا۔ 3 خارجی اکٹھے ہوئے، عبد الرحمن بن عمر ابن ملجم جسے کہتے ہیں، اور برق بن عبداللہ اور عمر ابن بکر، اور ان تینوں خارجیوں نے
اپنے وہ جو نہروان میں 4000 ان کے ساتھی مارے گئے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ جنہیں مار دیا تھا، قتل کیا تھا، جہنم پہنچایا تھا، وہ ان کے بارے میں انہوں نے دعا کی. ان تینوں کا خیال یہ تھا کہ ان کے علاوہ دنیا پوری کافروں پہ مشتمل ہے الیاذ باللہ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھی ایمان نہیں ہے. یہ ایسی باتیں دھڑلے سے کہتے تھے، اور انہوں نے کہا اگر اس وقت تم امت کو بچانا چاہتے ہو تو ان 3 آدمیوں کو قتل کر دو. یہ ہے وہ خارجی ذہنیت، یہ ہیں وہ خارجی جو سوچتے ہیں بس اس وقت تو حل یہی ہے، ایسا انقلاب آ جائے کہ پورا ملک خون میں نہا جائے، مارو لوگوں کو، قتل کرو، جیسے ان کے علاوہ اصلاح ہے ہی کوئی کر ہی بھی نہیں سکتا، اور خون کے علاوہ اصلاح کا گویا راستہ بھی کوئی نہیں. یہ خارجیوں کی ذہنیت ہے، یہ تشدد پسند لوگوں کی ذہنیت ہے جو اپنے علاوہ کسی کو جینے کا حق نہیں دینا چاہتے. یہ ظالم بھی ایسے تھے. انہوں نے کہا ملک میں اگر امن چاہتے ہو نا 3 آدمیوں کو اڑا دو. اس پہ ابن ملجم نے کہا کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ختم کروں گا. برق نے کہا کہ معاویہ قتل کرنا میرا ذمہ ہے، اور عمر بن بکر نے کہا کہ میں عمر بن العاص کو دیکھ لوں گا. یہ تینوں نے عہد و پیمان کیے، قسمیں کھائیں، اور پھر اس کے بعد چلے گئے، اور جس نے جس کے قتل کی ذمہ داری لی تھی وہ وہاں چلا گیا. اور پھر ابن ملجم جو تھا یہ کوفہ میں آیا ہے، اور اس نے زہر میں بجھایا اور پھر مسجد میں لیٹ گیا اپنی تلوار کو لے کے جسے زہر میں بجھا چکا تھا. اور پھر 17 رمضان کی تاریخ ان میں طے ہو چکی تھی، جمعے کی رات تھی، اور 17 رمضان کو دروازے کے چھجے کے نیچے آ کے بیٹھ گیا جہاں سے حضرت علی رضی اللہ عنہ نماز کے لیے تشریف لاتے تھے. اور آپ فجر کے لیے نکلے اور لوگوں کو اٹھا رہے تھے. آپ فرما رہے تھے جو مسجد میں لوگ لیٹے ہوئے تھے یا گرد و پیش میں، نماز نماز بار بار آپ نے فرمایا. اور ابن ملجم نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے سر کے اگلے حصے پر وار کیا، اور وہ وہی ہوا پھر جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے تھے. ان کے سر کے خون سے ان کی داڑھی رنگ گئی. اور جب اس نے تلوار ماری ہے تو اس خارجی ظالم نے کہا لا حکم الا للہ، اللہ کے علاوہ کسی کی حکومت نہیں ہے. لیس لک ولا لاصحابک یا علی، علی تمہاری اور تمہارے ساتھیوں کی حکومت نہیں، تمہارے دوستوں کی حکومت اللہ کی. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کو پکڑو، اور وہ پکڑا گیا. اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جاہدہ ابن حبیرہ کو آگے بڑھایا. انہوں نے فجر پڑھائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو گھر لایا گیا. اور امیر المومنین رضی اللہ عنہ اس وقت بھی اتنے ٹھنڈے مزاج سے بات کرتے رہے. فرمایا دیکھو اگر مجھے کچھ ہو جائے تو اس کو قتل کر دینا، اور اگر زندہ رہ جاؤں تو پھر میں سوچوں گا مجھے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے، اور اسے قید میں رکھو اور حسن سلوک کا معاملہ کرو، اچھا معاملہ کرو. یہ قیدی ہوا، اور آپ حیران ہوں گے یہ سن کے شاید کہ جب اسے حضرت حسن رضی اللہ عنہ جا کے کہا کہ ہم تم سے اپنے والد کا انتقام لیں گے تو یہ ہنستا تھا، خوش ہوتا تھا کہ میں نے بڑا کارنامہ کیا. یہ خارجی متشدد ذہنیت کے ایسے ہی دہشت گرد ہوا کرتے ہیں. اور جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے کہا ہم تمہاری زبان نکال دیں گے تو اس کا چہرے کا رنگ اڑ گیا، اور کہنے لگا حسن زبان نہ نکالنا، زبان نہ کھینچنا. حضرت حسن رضی اللہ عنہ پوچھا کیوں؟ تو کہنے لگا قرآن پڑھنے کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے، پھر قرآن کیسے پڑھوں گا؟ اتنا قرآن پڑھنے والا، اور اس ظالم کو اتنا خیال نہیں آیا کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ کی شہادت کوئی معمولی گناہ تھا. یہی خارجی ذہنیت ہوتی ہے کہ عملی زندگی چاہے وہ کچھ نہ کریں، اور جہاد کے نام پہ پوری دنیا میں غارت گری اور ہنگامے مچاتے پھریں. کل آپ سے عرض کیا تھا نا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے مسئلے میں، وہ جتنے ظالم باغی آ گئے تھے وہ کہتے تھے ہمارے زمانے کا جہاد اکبر یہی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہید کرو. یہی ان ظالموں کا ہمیشہ طریقہ رہا ہے، خون کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں ہے. اللہ نے یہ نہیں سکھایا. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اسے قید میں رکھنا اور اچھا سلوک کرنا. اور پھر اپنے صاحبزادوں کو بلایا، حضرت حسن کو، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو، اور فرمایا دیکھو اگر مجھے کچھ ہو جائے تو اس پر ایک وار کرنا جس سے یہ مر جائے، اور اس کے جسم کے اعضاء نہ کاٹنا، ناک اور آنکھیں اور یہ چیزیں. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ نے فرمایا کہ کسی کی لاش نہ بگاڑی جائے اگرچہ وہ بھونکنے والا کتا ہی کیوں نہ ہو. اور کہتے ہیں کہ آخری بات جو امیر المومنین علی رضی اللہ عنہ نے کی وہ سورہ زلزال کی آیت تھی
کہ انہوں نے پڑھا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیر یرا، اور جو شخص ذرہ برابر کوئی نیکی کرے گا وہ بھی قیامت میں دیکھ لے گا، اور جو کوئی شر کرے گا وہ بھی دیکھ لے گا۔ اور پھر ابن ملجم نے کہا کہ میں نے علی پر ایسا وار کیا ہے کہ پورے شہر پہ کرتا تو یہ مر جاتے۔ اپنی تلوار میں نے 1000 درہم میں خریدی تھی، اور 1000 درہم تو میں نے اس لیے دیے تھے کہ یہ اس میں زہر رچ بس جائے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اور رمضان کی 17ویں تاریخ تھی، 40 ہجری تھی، 63 برس حضرت علی رضی اللہ عنہ کی عمر ہو گئی تھی، اور 4 سال اور 9 مہینے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خلافت کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بعد خلافت ان کے صاحبزادے حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے پاس آئی، اور حضرت حسن رضی اللہ عنہ بھی بہت اعلیٰ درجے کے لوگوں میں سے تھے۔ اللہ نے بڑا علم دیا تھا، بڑی عقل دی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بڑی نمایاں خصوصیات تھیں، اور بڑی خصوصیت دنیا سے بے رغبتی، کوئی دنیا میں سے تعلق گویا کہ نہیں تھا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جو خود بھی بہت بڑے زاہد تھے، بڑے دنیا سے بے رغبت تھے، ان کی مجلس میں ایک مرتبہ ذکر آیا کہ دنیا سے بے رغبت لوگ کون گزرے ہیں، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا ازہد الناس فی الدنیا، دنیا میں سب سے زیادہ جو دنیا سے لا تعلق رہا اور کوئی کسی قسم کی دنیا کی نجاست سے ملوث نہیں ہوا، سب سے بڑا آدمی علی بن ابی طالب تھے۔ ایک صاحب کہتے ہیں راوی کہ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، ان کی خلافت کے زمانے میں تو چادر اوڑے ہوئے تھے اور سردی کا موسم تھا۔ میں نے کہا امیر المومنین آپ کوئی اچھی چادر لے لیں، تو انہوں نے کہا بس یہی تو وہ چادر ہے جس کو میں مدینہ منورہ سے اپنے ساتھ لایا تھا، یعنی مسلمانوں کے مال میں سے انہوں نے کچھ نہیں لیا۔ ابو نعیم کہتے ہیں ایک شخص کے حوالے سے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ آئے اور مجھ سے کہا ظہر کا وقت تو میرے پاس آنا، اور ظہر کے وقت میں جب پہنچا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سامنے پیالہ اور پانی کا ایک اور پیالہ رکھا ہوا تھا، اور مٹی کی کنڈیا تھی جو وہاں تھی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دیکھا اس کو، اور میں سمجھا اس مٹی کی ہنڈیا میں پتہ نہیں کیا چیز پڑی ہے۔ جب انہوں نے کھولا تو اس میں صرف ستو تھے، اور اس میں سے آپ نے ستو نکالے اور وہ کھائے اور تھوڑا سا پانی پیا اور مجھے بھی پلایا، تو مجھ سے پیا نہیں گیا۔ میں نے کہا امیر المومنین عراق میں رہ کر اتنا کم درجے کا کھانا، یہاں کے تو عوام اس سے کہیں زیادہ بہتر کھاتے ہیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ کوئی بخل نہیں ہے، بس اتنا ہی خریدتا ہوں جتنی ضرورت پیش آتی ہے، ڈرتا ہوں بس کہ یہ ختم ہو جائے تو پھر اس کے بعد بھی مال رہ جائے گا تو پھر اللہ کے ہاں کیا جواب دہی ہوگی، اور میرا نہیں پسند کرتا کہ میرے پیٹ میں سوائے حلال اور پاک چیزوں کے اور کچھ جائے۔ اتنی بے رغبتی تھی دنیا سے، خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں، اور تلوار لے کے بازار میں چلے گئے اپنی، اور فرمایا کوئی ہے جو تلوار خریدے؟ لوگوں نے کہا امیر المومنین کیا ضرورت پیش آ گئی؟ تو فرمایا 4 درہم چاہیے، اس سے میں نے اپنے لیے ایک چادر خریدنی ہے تاکہ تہمت باندھ سکوں، میرے پاس ہے نہیں، پرانی چادریں ہیں ہو گئی ہیں، پھٹ گئی ہیں، اور 4 درہم بھی ہوتے تو لوگوں تمہارا امیر المومنین یہ اپنی تلوار فروخت نہ کرتا۔ یہ اللہ کے وہ اچھے بندے تھے جنہیں اللہ نے سب سے زیادہ علم اپنے زمانے میں عنایت فرمایا، خلافت اللہ نے عنایت فرمائی، اور وہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوار میں چلے گئے، اور اللہ تعالی کی بڑی رحمتیں اور برکتیں تھیں ان پر، اور خدا تعالی نے خلافت راشدہ کے 29 سال اور 6 مہینے ان کی خلافت پہ پورے کر دیے۔ بقیہ 6 مہینے خلافت پھر سیدنا حسن رضی اللہ عنہ نے کی ہے، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بیعت کی، اور خلافت راشدہ کا یہ سنہری دور تھا جو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی بیعت پر مکمل ہوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیشن گوئی پوری ہوئی کہ میرے بعد خلافت 30 سال تک رہے گی۔ اور خلافت راشدہ کے موضوع پر یہ بیانات تھے 4 جو آپ نے ان 4 دنوں میں مسلسل سنے ہیں۔ اس کے بعد قرآن پاک کی وہی تفسیر اور تشریح جیسے کہ ہوتی رہی ہے معمول کے مطابق شروع کر دی جائے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔